حدیث پاک یہ تھی کہ ان ابی سعید ابن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ قال كنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فدعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے بلایا، فلم اجیبہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے مجھے دیکھا لیکن میں نے حضور کو جواب نہیں دیا، فرما قلت یا رسول اللہ، جب میں نماز سے فارغ ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی کنت فی اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا یا رسول اللہ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا قال علم یقول اللہ استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، تو نماز تو پڑھ رہا تھا، تو نے قرآن کے یہ کلمات نہیں پڑھے کہ جب اللہ اس کا رسول تجھے بلائے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ؟ تو خاموش ہو گئے وہ، اور ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا الا اعلمک اعظم السورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن کی بہت عظیم اور افضل سورت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فاخذ بیدی، سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا، فلما اردنا ان نخرج، جب ہم اتنے قریب ہو گئے کہ ہم مسجد سے نکل جاتے یا ہم نے مسجد میں نکلنے کا ارادہ کیا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی قلت یا رسول اللہ انک قلت لا يعلمك اعظم سورۃ من القرآن، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی ایک بڑی افضل سورت کی تعلیم دوں گا، تو حضور وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، فرمایا وہ سب سے افضل جو سورت کا میں ذکر کر رہا تھا تجھ سے سعید ابن معلا، وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے، اور یہ وہ ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کی وضاحت ہو چکی ہے، سبع مثانی کی بھی وضاحت ہو چکی ہے، اور اس میں ایک جملہ جو رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ یہ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث مبارکہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، اس وقت جو میں حدیث پاک یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بخاری فضائل القرآن میں سے ہے، یہ کتاب التفسیر میں بھی ہے، سورہ ہجر کی تفسیر کے اندر فضائل القرآن میں بھی ہے، اور سورۃ الحجر کی تفسیر بالکل ابتدا میں کتاب التفسیر بخاری کے اندر یہ وہاں پر بھی ہے، اور پھر بخاری کتاب التفسیر سورہ فاتحہ میں بھی ہے۔ تو یہ تینوں جگہ حضرت سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو ہے نماز کا، یہ تین جگہ پر موجود ہے جو میں نے دیکھا، یقیناً اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک اور صحابی کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس کے الفاظ اور انداز دوسرے ہیں، وہ جامع ترمذی شریف کے اندر ہے۔ جامع ترمذی میں کتاب فضائل القرآن میں یہ روایت ہے، اور فضائل القرآن کا جو باب جامع ترمذی میں شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں جو روایت ہے اس میں حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریب سے حضور گزرے۔ یہ ابی بن کعب کا دوسرا واقعہ ہے، وہ سعید بن معلا کا بخاری میں، جامع ترمذی میں حضرت ابی بن کعب جن کا نام لے کر اللہ نے کہا تھا اے محبوب ان کو قرآن سناؤ، جو روایت گزر چکی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضور میرے قریب سے گزرے، وانا اصلی، اور میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی، حضور نے مجھے بلایا، یا ابیو، ابی کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں کہ جناب مجھے بلایا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ولم یجیبہ، میں نے جواب نہیں دیا، وصلی ابی فخفف، کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی کیونکہ حضور بلا رہے ہیں۔ ثم انصرف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور کے پاس گیا، فقال، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی، السلام علیک یا رسول اللہ، میں نے کہا آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا، کبھی صحابہ کرام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے، اور اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے، السلام علیکم کے جملے کم کہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ خطاب کر کے، جو فضیلت کے اعتبار سے جس طرح اس حدیث مبارکہ میں ہے، تو حضور نے جب دیکھا تو اپنی عذر پیش کیا، انی کنت فی الصلاۃ، حضور آپ مجھے آواز دے رہے تھے، میں نماز میں تھا۔ سرکار نے فرمایا الم تجد فیما اوحی الی، تو نماز تو پڑھ رہا تھا، کہ تو نے وہ آیت نہیں پڑھی جس کی وحی مجھ پر کی گئی ہے، استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو آؤ، کہ کب بلائے، کہ جب بلائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے دوبارہ یہ جملہ نہیں دہرایا، تو حضور میں تو نماز پڑھ رہا تھا کیسے آ سکتا ہوں، لیکن جب حضور نے یہ کہہ دیا نا کہ تو نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن تو نے وہ آیت نہیں پڑھی جو مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اللہ کا حبیب جب بلائے، اللہ اس کے رسول جب بلائے تو آؤ،
تو صحابی رسول تھے, مزاج شناسا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, فوراً کہا قالوا بلا, ٹھیک ہے حضور, ولا اعود انشاءاللہ, حضور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا, آئندہ مجھ سے حضور ایسا نہیں ہوگا. تو یہ دو حدیث پاک یہاں پر واضح طور پر گویا کہ موجود ہے. اب یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے سب سے بڑا, ہمارے علماء اس چیز کو بڑے کثرت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلائیں تو اس کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آنا چاہیے, علماء کہتے ہیں چاہیے نہیں فرض ہے. یہ چاہیے کیا ہوتا ہے؟ چاہیے نہیں, چاہیے تو مستحب میں ہوتا ہے, ایسا چاہیے ایسا چاہیے, یوں نہیں کر سکے یوں کر سکے, تو چاہیے نہیں فرض ہے اس پر. کیا ہے بولیے؟ فرض ہے اس پر کہ وہ اسی حالت میں آئے اور حضور سے ملاقات کرے. اس بات کو میں علامہ ابن حجر اسقلانی سے پڑھتا ہوں, یہ فتح الباری اس وقت میرے سامنے موجود ہے. اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت اسی حدیث پاک کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس بات کو لکھا ہے, قال والذی تأول القاضیان عبد الوہاب وعبد الولید ان اجابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ فرضا, فرمایا کہ مالکی علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ حضور جب کسی کو بلائیں تو اس کا آنا فرض ہے. فرمایا یعصی المرء بترکہ, جو نہیں آئے گا گنہگار ہوگا. یہ کلمات بڑے قیمتی کلمات ہیں اور بڑے بازوق کلمات ہیں, اس لیے میں نے کتاب منگوا کر یہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں کہ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر الاسقلانی متوفا 852 ہجری, 852 ہجری آپ کا سن وصال ہے. اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو وہ نماز چھوڑ کر اسے آنا فرض ہے. نماز چھوڑ کے اسے آنا بولیے فرض ہے, اور وہ آئے گا, اور اگر نہیں آیا تو اس پر حکم بیان کرتے ہیں کہ نہیں آیا تو گناہگار ہوگا. اور یہ میرے سامنے علامہ سید محمود آلوسی کی تفسیر المانی ہے, تفسیر المانی کے اندر اس سورۃ الانفال کی اسی آیت کی تشریح کر رہے ہیں, آیت نمبر 24 ہے یہ, استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت خاتم المفسرین حضرت سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا سن وصال 1270, یہ لکھتے ہیں وَإِسْتَدَلَّ بِالْآيَاتِ عَلَى وُجُوبِ إِجَابَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِذْ نَادَى أَحَدًا. اس آیت سے, یہ حنفی ہیں, اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر آنا واجب ہے, یعنی فرض ہے. إِذَا نَادَى أَحَدًا, جب حضور کسی کو بلائیں. اور وہ کہتے ہیں وانی شافعی, اور امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں کہ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُهَا لِأَنَّ أَيْضًا إِجَابَةً, اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. امام شافعی کہتے ہیں نماز باطل نہیں ہوگی لأنها أيضا إجابة, اس لیے کہ اب بھی اللہ کے حکم ہی کی تعمیل کر رہا ہے. یہ بات لکھی, یہ مسلمانوں کا دین تھا. اب یہ صراط مستقیم کتاب ہے, اسلامی اقوامی میں چھپی ہوئی ہے, اور صفحہ نمبر اس کا 169 ہے, اردو میں, فارسی میں تھی اصل میں, یہ ترجمہ بھی اردو میں انہوں نے کیا ہے. یہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ مسلمان کو نماز کیسی پڑھنی چاہیے, اسماعیل دہلوی, جو صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے. اب کیا لکھتا ہے ذرا غور سے سنیے. ہاں بمقتضائے ظلمات بعضها فوق بعض, زنا کے وسوسے سے, نماز کے اندر زنا کے وسوسے سے, یہ کہتا ہے دیکھو انسان کو جب خیال آئے نا تو دو قسم کا آتا ہے. نماز میں انسان کو خیال آتا ہے تو جلدی جلدی بولو یار, دو قسم کا آتا ہے. ایک خیال دوسرے کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا ہوتا ہے, دو برے خیال آئے تو ایک ہلکا ہوتا ہے. تو اب کیا کریں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جو بڑا خیال ہے اس کو دھکا دو اور چھوٹے خیال کو رہنے دو کہ کم سے کم یہ بھاگیں, اس سے بھی جان چھڑا لیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ان دو خیالوں کی بات کر رہا ہے نماز میں. کہتا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے. اور شیخ یعنی پیر, شیخ پیر یا ان جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو, اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بھی زیادہ برا ہے. یہ کہتا ہے نماز میں اگر گدھے کا خیال آ جائے, بیل کا خیال آ جائے, بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن پیر کا خیال آ جائے, یہاں تک کہ رسول اللہ کا خیال آ جائے, لکھتا ہے کہ یہ بہت برا ہے, اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بھی زیادہ برا ہے. کیوں؟ شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے, اور گدھے کا خیال نہ تو اس قدر چپکدگی ہوتی ہے نہ وہ دل میں آتا ہے. میں پوچھتا, مجھے یہ بتاؤ, حضرت ابی بن کعب نے جو جلدی جلدی نماز ختم کی تھی وہ کیوں ختم کی تھی؟ حضور کی تعظیم میں کی تھی.
بخاری میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے نماز چھوڑی مصلی پہ سے، اور حضور جب آئے تو کس نے چھوڑی؟ حضور کے ادب میں چھوڑی.